بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. حاضرین گرامی قدر، آج ہم دو لفظوں کے بارے میں سمجھیں گے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے دھرم یا درشن. یہ دو لفظ ہیں، ایک دھرم ہے اور ایک درشن ہے، اور لوگوں کو ان دو لفظوں کو لے کر کے بڑا کنفیوژن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھرم اور درشن ایک ہی چیز ہے، اور اکثر اوقات جو ہے وہ دھرم اور درشن کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دھرم جو ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے دھرم اور دین کا جو تصور ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. آج ہم انہیں دو لفظوں کے بارے میں سمجھیں گے. دیکھیے، دھرم جو ہے وہ کائنات کے مالک اللہ کا، ایشور کا بھیجا ہوا مذہب ہے. اور جیسا کہ ہم کہتے آئے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ زبانوں کا انتر ہے، اسی ایک حقیقت کے نام ہے. یہ ہندی زبان میں اس کو ایشور کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم عربی زبان میں اللہ کہتے ہیں. تو ایشور نے، اللہ نے جو دین دے کر کے بھیجا ہے، جو دھرم دے کے بھیجا ہے، وہ اصلاً دھرم ہے. چونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو پرکرتی ہے، پروتی ہے، اس کے مطابق جو ہے کیا رولز ہوں، کیا قاعدے ہوں، کیا طریقہ ہو کہ انسان جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے، سچارو روپ سے اس زمین پر سروائیو کر سکے، زندگی گزار سکے. اس کے لیے اللہ نے دین اور دھرم دیا ہے. اور پھر اس دھرم کو لے کر کے کچھ خاص انسان، جن کو ہم عربی زبان میں نبی یا رسول کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو ایش دود یا سندیشہ کہہ سکتے ہیں، اپنے ایش دوتوں اور سندیشہ، ان کے مادھیم سے اللہ نے جو جیون شیلی، جیون پدھتی، زندگی گزارنے کا طریقہ، سیٹ آف رولز جو دے کر کے بھیجا ہے، اس کو ہم دھرم یا دین کہتے ہیں. اور درشن یہ وہ چیز ہے جو انسان، چونکہ ایک بہت ذہین مخلوق ہے اور اسے اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو یہ انسان جب اپنے دماغ سے سوچتا ہے اور ایشوریہ جو گائیڈنس ہے، خدائی جو رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اس کو چھوڑ کر کے جب اپنے دماغ سے سوچتا ہے، تو چونکہ ایک ذہین مخلوق ہے، تو اپنے دماغ سے زندگی اور زمین اور یہاں پر جیون اور زندگی کو لے کر کے جو اس کا اپنا خاص نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کو جب وہ پیش کرتا ہے تو اس کو ہم فلسفہ یا درشن کہتے ہیں. چونکہ یہ ایک ذہین مخلوق ہے اور اس کی فکر کی جولانیاں اور اس کے تھنکنگ پاور، اس کے سوچنے کی قوت، اس کی کیپیسٹی، اس کی شمتا اپار ہے، بے پناہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے. تو پہلے جب اللہ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا تھا، اس وقت ہی کہا تھا کہ میری طرف سے کچھ گائیڈنس اور ہدایت آئیں گی،
جب بھی تم اپنی فطرت سے، اپنی نیچر سے ہٹو گے اور کسی دوسری طرف تم جاؤ گے، تب میں اپنے نبیوں کو، سندیشٹاؤں کو بھیجوں گا جو تمہاری گائیڈنس کریں گے۔ ان کے ساتھ کتابیں ہوں گی، ہماری طرف سے دی ہوئی رہنمائی ہوں گی، اس رہنمائی پر جو چل کر کے آئے گا تو پھر وہ صحیح راستے پر ہوگا۔ لیکن انسان نے وہی کیا، چونکہ فری ول کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس نے ہمیشہ ہی اس فری ول کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان نے یہ کیا کہ جو خدائی رہنمائی تھی، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو طریقہ تھا، جو جیون پدھتی تھی، جیون شیلی تھی، یہاں پر سروائیو کرنے کا، زندگی گزارنے کا سچارو روپ سے، ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، اس سے الگ ہٹ کر کے جب اس نے اپنی عقل سے زیادہ سوچا ہے تو اسی کو درشن کہہ دیا گیا ہے۔ اور یہ تقریباً ہر مذہب میں ہوا ہے، اور اسلام میں بھی یہ کچھ اسکالرس نے یہی کیا ہے کہ زندگی کو اپنے طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ جبکہ بہت زیادہ عقل کی اس میں ضرورت نہیں تھی، عقل کا بھی استعمال کرنا تھا تو یہ خدا کی طرف سے جو بھیجے ہوئے ایشوری گرنتھ سے، آسمانی کتابیں تھی، انہی کی رہنمائی میں، انہی کی روشنی میں ہمیں ہدایت حاصل کرنی تھی۔ تبھی فلسفہ بھی کچھ کام آتا، درشن بھی کچھ کام آتا۔ ہندوستان کی بات کریں تو ہمارے ہندوستان میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے کہ لوگوں نے دھرم کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور ٹوٹلی درشنوں کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور ہندوستان کا درشن تو دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، یعنی انہوں نے جب سوچا تو بہت اچھا سوچا، بہت اعلیٰ اور بہت معیاری چیزیں سوچی، انہوں نے زندگی کا ایک بہت اچھا حل پیش کیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی کامل ہو، مکمل ہو، وہ زندگی کی ساری گہرائیوں کو اور ساری باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ ہمارے ہندوستان میں درشن کو خوب فروغ ملا، خوب پھلا پھلا درشن، اور دھرم صدیوں سے ایک طرف ہو کر کے رہ گیا ہے، ایک سائیڈ ہو کر کے رہ گیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جو موحد ہے، ایک ایشور وادی ہے، صرف ایک ایشور کو، ایک اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی ہندو ہے۔ جو انیک دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے وہ بھی ہندو ہے، اور جو سرے سے کسی دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتا وہ بھی ہندو ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ وہ بس ہندو کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ لفظ ایجاد کر لیا جس کو وہ ہندو کہہ رہے ہیں۔ ادروائز یہ ہندو دھرم جو ہے وہ سناتن دھرم ہے، اور سناتن کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو ہمیشہ سے مستقل، لگاتار، نرنتر جو چلی آ رہی ہو، کنٹینیٹی کے ساتھ جو چیز چلی آ رہی ہے، اور اس میں بیچ میں کہیں سلسلہ ٹوٹا نہ ہو۔ تو جتنے بھی صحیح فطرت کے لوگ ہیں، صحیح نیچر پہ اپنی قائم ہیں، وہ ہمیشہ کبھی ایک ایشورواد سے نہیں ہٹے ہیں۔ دھرم تو یہی تھا جس کو سناتن دھرم کہا گیا تھا، دین قیم کہا گیا تھا۔ لیکن جب دھرم کو چھوڑا ہے انہوں نے اور درشن کو بیچ میں لائے ہیں، وہ تو بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی کمی ہے، اس کو سبھی لوگوں کو، خاص بالعموم اور خاص طور سے ہمارے ہندو مذہب کے لوگوں کو، ہندو بھائیوں کو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے جاننا کہ وہ دھرم اور درشن میں فرق کو سمجھیں۔ آج وہ چیز، جو چیز وہ فالو کر رہے ہیں، جو چیز ان کو دی جا رہی ہے ان کے دھرم گروؤں کے مادھیم سے، یا گھروں میں جو چیز دی جا رہی ہے، وہ صرف درشن ہے، وہ فلسفہ ہے، دھرم نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر وہ اس پہ ایک فخر بھی ہے کہ ہم جو ہے بہت سروشریشٹھ ہیں، اور بھارت وشو گرو ہے۔ یقیناً بھارت وشو گرو ہے،
لیکن وہ تبھی ہوگا نا کہ جب دھرم کو فالو کر رہے ہوں گے۔ دھرم تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آخر مجھے بتائیے، دنیا کا پہلا مذہب ہے، پہلا دھرم ہے، دھرم تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، مذہب ہے کہ جس میں کوئی کچھ بھی مانتا رہے، اب بس وہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے اور عیسائی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہندو کہلاتا ہے۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے درشن کو فالو کیا، فلسفے کو فالو کیا۔ اگر دھرم کو ماننے ہوتے، ویدوں سے انہوں نے رہنمائی حاصل کی ہوتی تو وہاں پر ان کو ایک ایشور واد ملتا، سبھی لوگ ایک ایشور کو، ایک خدا کو، ایک نراکار کو پوجنے والے ہوتے، پھر یہ مورتی پوجا نہیں ہوتی، انیک ایشور واد نہیں ہوتا، بہو دیو واد نہیں ہوتا، اوتار واد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی غلطی کی ہے کہ ایشور کے، اللہ کے جو سندیشٹا اور رسول آئے تھے انہی کو انہوں نے بھگوان کا درجہ دے دیا اور اسی کی پوجا ارچنا میں لگ گئے ہیں۔ تو اس ملاقات میں، اس میٹنگ میں، اس ویڈیو کے مادھیم سے میں یہی ایک میسج دینا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ دھرم ایک بہت الگ چیز ہے، اور انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ دھرم کو چھوڑ بیٹھی ہے اور اپنے فلسفوں کو مان رہے ہیں۔ اور یہ درشن اور فلسفہ کم از کم اسلام، جس کو آج ہم اسلام کہہ رہے ہیں، اس میں بہت کم ہے مسلمانوں میں۔ مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی جاتیاں ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی سمودائے ہیں، ان میں دھرم بہت دور چلا گیا ہے۔ تو کسی موقع سے پھر بات کریں گے کہ دھرم اصلاً کیا ہے، اور وہ کیسے وہ دھرم کو چھوڑ بیٹھے ہیں، درشنوں کو مان رہے ہیں۔ اور درشن کی ایک خاصیت ہے کہ وہ عقل کو بہت اپیل کرتا ہے، اس میں آستھا کا دخل بہت کم ہوتا ہے، ایمان کا، یقین کا، وہ عقل کو بہت اپیل کرتا ہے، اس لیے سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور خاص طور سے جب فلاسفر جو ہیں وہ ہندوستان کے واسی ہوں، ہندوستان کا فلسفہ، یہاں کا درشن تو بہت مشہور رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو پھر اس ٹریپ میں، اس جادو میں، اس سحر میں لوگ آ جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا جو وقتہ ہے یا جن کو وہ اپنا گرو مان رہے ہیں وہ ایک بڑے اسکالر ہیں اور ان کو دھرم کی بڑی گہری سمجھ ہے، حالانکہ دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر ایک درشن کار جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ مورتی پوجا کو وہ صحیح ٹھہرا رہا ہے، انیک ایشور واد کو وہ صحیح ٹھہرا رہا ہے، آواگمن کی تھیوری کو وہ ٹھیک ٹھہرا رہا ہے، تو آخر وہ اس میں دھرم کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بالکل دھرم سے ہٹی ہوئی چیز ہوگی، اس لیے کہ دھرم کا اصل جو سورس ہے، ہندو دھرم گرنتھوں کی اگر بات کریں، وہ وید ہیں۔ ویدوں نے کبھی بھی آواگمن کو نہیں سراہا ہے، ویدوں نے کبھی بھی انیک ایشور واد کی بات نہیں کی ہے، ویدوں میں کبھی رام چندر جی کا ذکر نہیں آیا ہے، شری کرشن کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بھگوان اور ایشور کا درجہ رکھنے والے شری رام چندر جی جس قدر پوجے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں پورے ہندوستان بھر میں، اگر وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں تو پھر ان کا ویدوں میں جو آدی گرنتھ ہیں ان میں ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، نام آنا چاہیے تھا، جبکہ ہمیں ویدوں میں رام کا نام تک نہیں ملتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہندو کہلا رہے ہیں یا ہندوتو وادی کہلا رہے ہیں یا سناتن دھرمی ہیں، میں تو صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ دھرم پہ تو بہت بعد میں گفتگو ہوگی۔ آخر جو لوگ دھارمک کہلا رہے ہیں، دھرم کے جو پروکتا ہیں، وہ ہی دھرم کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہے ہیں، اور دھرم کے نام پر جو عوام کو چیز دی جا رہی ہے وہ فلسفہ ہے۔ تو اس فرق کو خاص طور سے سمجھیں، جب بھی کوئی دھرم کی بات کرے تو اس سے ریفرنس لیں، آپ حوالہ لیں کہ ویدوں میں یہ بات کہاں پر ہے۔ یہ عجیب بات ہو گئی ہے، بلکہ مسلمانوں میں تو یہ میں کہوں گا کہ خوبی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کوئی بات کہتا ہے تو لوگ اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات کہاں پر ہے یا حدیثوں میں یہ بات کہاں پر ہے، تو وہ اسے ویریفائی کراتے ہیں۔ جبکہ دوسرے سمودائے میں یہ بات نہیں ملتی، وشیش کر ہندو دھرم میں، کہ ان کے ہاں گرو کا احترام اتنا ہے کہ اس سے سوال ہی نہیں کرتے۔
اور وہ یہ پوچھنے کی جرات نہیں کرتے کہ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کیا یہ وید سمت ہے، پرانوں میں اپنشدوں میں یہ بات آئی ہے، تو وہ اس کو ویریفائی نہیں کرتے اس کو. اور وہ گرو جو پیش کر رہا ہوتا ہے دھرم کے نام پہ، وہ اس کا اپنا درشن ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے. اب جتنے آریہ سماجی ہیں وہ سوامی دیانند کا فلسفہ اور ان کا درشن پیش کر رہے ہوتے ہیں. لوگ اس کو دھرم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بخوشی قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ضرور سمجھے کہ کوئی بھی دھرم گرو اگر ہمارے سامنے دھرم کے نام پر کوئی بات بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اس سے پوچھیں کہ یہ دھرم کی یہ بات آپ کہاں سے لائے ہیں؟ گیتا میں مینشن ہے، یہ رامائن میں مینشن ہے، یہ پرانوں میں اپنشدوں میں ہے، برہمن میں ہے یہ، یا ویدوں میں ہے یہ. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ دھرم اور درشن کا یہ فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر یہ فرق آپ کے سامنے رہے گا تو آپ دھرم کے نام پر جو پاکھنڈ پھیلایا جا رہا ہے اور ادھرم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ سترک رہیں گے اور ان کو سمجھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی ملاقات میں کسی اور نئے موضوع پر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.